مستقیماً کہا بلکہ ورقہ بن نوفل سے کہا کہ کعبے کے پاس جائیں. زمزم و مقام ابراہیم کے پاس ورقہ بن نوفل گئے, کھڑے ہوئے اور وہاں پر باقاعدہ اعلان کیا. یعنی دیکھیں پھر شجاعت حضرت خدیجہ کو دیکھیں کہ اتنی جناب خدیجہ اپنے اس عمل صالح پر مفتخر ہے, فخر کر رہی ہیں, پراؤڈ ہیں کہ اپنے چچا ذات سے کہہ رہی ہیں کہ اے ورقہ بن نوفل جائیں اور اعلان کریں, بتائیں. اور ورقہ نے یوں اعلان کیا مقام ابراہیم کے پاس جا کر کہ اے اہل عرب جان لو کہ خدیجہ تم سب کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتی ہے کہ خدیجہ محمد سے محبت کی وجہ سے اپنی تمام مال و دولت, ثروت کو, غلاموں کو, کنیزوں کو, جانوروں کو, جو بھی اس کے پاس سرمایہ ہے سب کو, اور اپنا مہریہ اور بہت سے تحائف سب کے سب نبی کے سامنے بخش رہی ہیں, ان کو پیش کر رہی ہیں, اس نبی کو ان کا مالک بنا رہی ہیں. اور یہاں میں ایک اور مجھے بہت ہی حسین جملہ یاد آ رہا ہے ان کا, جو ہمارے دانشمند افراد ہیں, جو اسکالرز ہیں, جنہوں نے حضرت خدیجہ کی فضیلت میں بہت سے جملے کہے ہیں. وہاں ایک اسکالر کہتا ہے کہ جب خدیجہ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جب بھی خدیجہ کچھ دیتی تھی یہ نبی کو, اسلام کی خاطر, نبی کی خاطر, نبوت کی خاطر, خدیجہ اپنے کثیر مال و ثروت کو جب محمد کے لیے بہت سخاوت مندانہ انداز سے اس کی بخشش کرتی تھی تو ان کو ہرگز یہ احساس نہ تھا کہ وہ کچھ دے رہی ہیں, بلکہ ان کو یہ احساس تھا اور یقیناً نہایت شدید احساس تھا کہ ان کے نورانی وجود سے وہ ہدایت اور سعادت دارین اور خوشی کو لے رہی ہیں. یعنی دیتے ہوئے بھی انہیں لینے کا احساس تھا کہ میں لے رہی ہوں, مجھے مل رہا ہے. جیسے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے کہ آپ نے اپنی شادی کا لباس, ویڈنگ ڈریس راہ خدا میں دیا, تو کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا, کیوں دے دیا؟ تو آپ نے کہا نہیں دیا, بلکہ ہمیشہ کے لیے سیو کر لیا, ہمیشہ کے لیے رکھ لیا, پہن لیا. جو ما عندکم فان, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وما عند اللہ باقی, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہتا ہے. تو آپ اگر دے دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تو یہاں پہ خدیجہ کو یقیناً یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں جو کچھ دے رہی ہوں وہ در حقیقت باقی رہ رہا ہے اور میں لے رہی ہوں, مجھے مل رہا ہے, میرا وہاں بینک بیلنس ہے. اور اس میں بہت پیاری پیاری اور بھی احادیث ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ناظرین خود مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. آگے اگر ہماری توفیقات شامل حال رہیں تو پھر اس گفتگو کو جاری رکھا جائے گا. وقت کم ہے, پھر کم نہیں ہے, ختم ہو چکا. اچھا میں تو سوچی تھی ابھی میری اپنی تشنگی ابھی باقی ہے اور دل تو چاہتا ہے کہ یہ بات چلتی رہے اسی طرح, لیکن آپ کی تمام باتوں کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے جناب خدیجہ اسلام آنے سے پہلے ہی مسلمان تھی, ہے نا, اور ان کی کوئی بھی ادا ایسی نہیں لگی کہ جو اسلام کے برخلاف نظر آئے یا جو ذرا اسلام سے دور نظر آئے, بلکہ وہ سراپا اسلام کا وجود ہی لگ رہی تھیں. تو یہی ایک چیز ہے ہم جیسوں کے لیے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سوچیں کہ اسلام آ چکا ہے اور ہم مسلمان نہیں ہوئے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی چینل پر انشاءاللہ, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. من كان يخشى فليتخذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم. ہرا سے کربلا تک کے سفر میں آپ کو لے کر ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ایک خوش بخت اور ایک بابرکت کپل کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خدا انہیں کیسی اولاد سے نوازتا ہے اور وہ کس طرح کی نسل کو جنم دیتے ہیں اور اپنے لیے کیسا صدقہ جاریہ چھوڑ دیتے ہیں. جب خدیجہ کی زندگی پر بحث کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اولاد خدیجہ کیسی تھی, اور اولاد خدیجہ بلا شک و شبہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور, پر تو ہے جس کے شمع اقدس کا شمع طور, گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور, اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور. کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں, بھیجی خدا نے آیہ تطہیر شان میں. یہ ہے فاطمہ الزہرا جن کی فضیلت یا جن کی عظمت کو بیان کرنا ہر انسان کے بس سے باہر ہے, اور ان کو جنم دینے والی ہستی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کس طرح سے جنم دیا, کیا بیک گراؤنڈ تھا, کیا اس وقت کا انوائرمنٹ تھا, اور کس ایٹماسفیئر میں آپ نے
اس مولود کو جنم دیا، اس کے بارے میں آج بحث کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ دین مفکرہ اسلام راضیہ بتول نجفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اور آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ تھوڑا سا وقت نکال لیتی ہیں. بس یہی ایک دعا ہے کہ ہم اس سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. جی، جس طرح ابھی تک جناب خدیجہ کی زندگی کے ہر پہلو پر ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی، بات کی، اب میں چاہوں گی کہ جناب خدیجہ کا ولادت زہرا کی طرف آنا اب ہمیں اس رخ کی طرف لے کر جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین. حامل نور فاطمہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ فاطمہ جیسی بیٹی کی ماں بننا، ام البتول بننا کس قدر عظیم مقام ہے بے شک جناب خدیجہ کے لیے. اس کے لیے ابتدا میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فاطمہ کون ہے، یہ کیا ایک ایسا نور ہے. اور اس کے لیے میں اپنے ناظرین محترم سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ انشاءاللہ جہاں ہم حرا سے کربلا تک جائیں گے، ہمارا سفر جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ روحانی سفر جاری ہے اور رہے گا، تو حرا سے ہم چلے حضرت خدیجہ کے ہمراہ، پھر ہم جائیں گے فاطمہ تک، پھر حضرت زینب تک. یعنی ہمارا پروگرام خدیجہ فاطمہ زینب پر ہے نا. تو جناب فاطمہ پر جب ہم رکیں گے انشاءاللہ، اور وہاں ہم بتائیں گے نور کے ساتھ تفصیل کے ساتھ وہاں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اس کو اگر ہمارے ناظرین غور سے سنیں اور فکر کریں اور وہ پروگرام نہ بھولیں، پھر انہیں احساس ہوگا کہ نبی نے یہ کیا کہا. نبی کا ایک جملہ اس قدر عظمت خدیجہ کے لیے بہترین گواہی دے رہا ہے، اور اس قدر یعنی واقعاً عظیم جملہ ہے کہ اگر یہی ہوتا تو کافی تھا خدیجہ کی فضیلت کے لیے، کہ نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بعد میں مخاطب کر کے یہ کہا، یعنی رحلت خدیجہ کے بعد، کیونکہ نبی کی عادت تھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ ذکر خیر خدیجہ نبی کی زبان پر رہتا تھا. تو ایک دن یوں کہا اپنی بیٹی سے کہ یا فاطمہ ان بطن امکی کان للامامت وعاء. فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ تیری ماں کا شکم، تیری ماں کا بطن وہ مقام ہے جسے اللہ نے 11 طہارتوں کے لیے، 11 اماموں کے لیے جس کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے. بہت خوبصورت. یعنی فاطمہ کی ماں خدیجہ ام البتول وعاء امامت ہے، یعنی ام الائمہ جو فاطمہ الزہرا ہیں، وہ جناب خدیجہ گویا اس فاطمہ کو جنم دے رہی ہیں جو 11 طہارتوں کی ماں ہے، یعنی ام الائمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. تو اس حوالے سے نور خدیجہ، نور فاطمہ کو اگر ہم نے دیکھنا، یعنی یہی نبی کا جملہ، اس کو دیکھ کر بہت سے، میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا، بہت سے اسکالرز نے کہا کہ خدیجہ کا بطن، خدیجہ کا شکم، خدیجہ کا وہ جہاں پہ نور فاطمہ کو اس نے حمل کیا ہے، اس کو بہت پاک اللہ نے کیا. کیسے؟ ادھر آپ نبی کو دیکھیں فاطمہ کی ولادت کا انتظام اور اہتمام اس انداز سے ہو رہا ہے نا کہ نبی تو ہے ہی معصوم، ٹھیک ہے، معصوم کیا بلکہ عصمت کا سرچشمہ، اس کے باوجود اللہ ایک عجیب انداز سے انتظام کر رہا ہے اس معصومہ کے وجود کے لیے. ٹھیک ہے، نبی کو کسی طہارت کی ضرورت نہیں، کسی ظاہری اور مثلا عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی جانتا ہے کہ جب وقت وجود فاطمہ قریب آتا ہے تو 40 دن ایک چلہ گویا کاٹنے کا حکم مل رہا ہے نبی کو. کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی جو کہ ہمیشہ عبادت پہ سرتپا عبادت ہے، سرتپا نور ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، خلوص ہے، اس کے باوجود نبی
کو جسمانی اور روحانی طور پر اور تیار کر رہا ہے خدا. اچھا میں آپ سے یہاں پر ذرا سے انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ 40 دن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مختلف جگہوں پہ ہمیں یہ 40 کا عدد ملتا ہے کہ 40 دن یہ کیا جائے اور اس کے بعد انسان پاک ہوتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہمیں کرے. ایگزیکٹ میں تو جواب نہیں دے سکوں گی، ہے مطالب ہیں جس سے وہ انسائکلوپیڈیا آف قرآن میں انہوں نے